بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شانی اور اجمل تھانے کے پچھواڑے واقع کوارٹر نما کمروں میں پہنچے۔ ساتھ میں ہیڈ کانسٹیبل رفاقت بھی تھا۔ پھر رفاقت اور اجمل خان تو باہر کھڑے رہے اور شانی ایک لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر میں چلی گئی۔ یہاں موجود دوسری لیڈی کانسٹیبل دیہاتی لباس میں لوہے کی چادر پر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس دوسری کانسٹیبل نے جاگنے کے بعد شانی کو فوراً پہچان لیا اور قدرے مؤدب نظر آنے لگی۔ حوالاتی کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ آؤ جی میرے ساتھ۔ اس نے چابیوں کو گچھا پکڑا اور اپنے بھاری جسم کو ہلکورے دیتی شانی کے آگے آگے چل دی۔ اس نے بند کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے چٹائی پر 3 عورتیں لیٹی ہوئی تھیں۔ ایک بکھرے بالوں والی کوئی نشئی عورت تھی، دوسری ایک 30-35 سالہ بہشتن دکھائی دیتی تھی، تیسری عورت پر شانی کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ وہ 35-36 سال کی ایک دراز قد قبول صورت خاتون تھی۔ شانی نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں وہ اسے پہچان گئی۔ یہی رستم کی بہن آپو زاہدہ تھی۔ بہن کی شکل میں اپنے بھائی کی کئی مشابہتیں پائی جاتی تھیں۔ شانی کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اپنی نند سے لپٹ جائے، ان کے گلے سے لگ کر اتنا روئے کہ دل کا سارا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ جائے، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور دھیان سے آپو زاہدہ کا جائزہ لینے لگی۔ وہ عام دیہاتی لباس میں تھی، سر پر گرم اوڑھنی تھی، ان کی پیشانی پر بھی ایک نیل پڑا ہوا تھا۔ غالباً گرفتاری کے وقت انہوں نے بھی مزاحمت کی تھی۔ شانی نے کانسٹیبل سے کہا، میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلایا اور باقی دونوں عورتوں کو یوں ہانک کر باہر لے گئی جیسے وہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ شانی بے تکلفی سے چٹائی پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں دیوانہ وار آپو زاہدہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سینے میں اٹھتے ہوئے طوفانوں کو اس نے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بہن؟ آپو زاہدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی صورت بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے، جیسے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ نسرین، آپو زاہدہ نے ذرا ہکلا کر کہا۔ شانی کو یاد آیا کہ رستم نے اس بارے میں بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپو زاہدہ اور بھائی اکرام فرضی ناموں سے رہ رہے ہیں۔ شانی نے رستم سے بہت پوچھا تھا، لیکن اس نے ان دونوں کا اتا پتہ نہیں بتایا تھا، مگر آج اس یکبستہ شب میں ایک حیران کن اتفاق کے سبب آپو زاہدہ اور بھائی اکرام دونوں شانی کے روبرو تھے۔ چند سیکنڈ بعد زاہدہ نے شانی سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور اتنی حلیمی سے کیوں بول رہی ہو؟ یہاں تو جو بھی آتی ہے سورنی کی طرح چلاتی ہے، حرام زادیاں، وردی پہن کر خود کو آسمانی شے سمجھنے لگتی ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جوہر آباد کی طرف ہماری زمینیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بات مانتے ہیں اور تھوڑا بہت احترام کرتے ہیں۔ خاص طور سے عورتوں کے مسئلے مسائل حل کر کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے۔ مجھے شام کو پتہ چلا تھا کہ تھانے دار عاقل نے آپ کو اور آپ کے شوہر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی عورت کو شام کے بعد عام تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا، اسے جیل بھیجنا پڑتا ہے یا پھر شخصی ضمانت پر گھر بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کو بھی کل تک مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تو اس کو یہاں رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ تم وکیل ہو؟ نہیں جی، پر ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے تھوڑا بہت قانون تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ آپو زاہدہ کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ ہم گجر خان کے قریب پہاڑوں گاؤں کے رہنے والے ہیں، تھوڑی سی کھیتی باڑی ہے، تم نے دیکھا ہی ہوگا۔ عاشق ابو ایک حد سے معذور ہیں، مشکل سے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ بچوں کو اسکول لے جانے اور لانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ ایسی موٹر سائیکل ڈھونڈ رہے تھے جو ایک حد سے چل سکے۔ ان کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ یہاں گجرات میں ایک بندے کے پاس ایسی موٹر سائیکل ہے اور سستی مل رہی ہے۔ عاشق ابو پرسوں سویرے یہاں آئے اور موٹر سائیکل کی بات کی، سودا ہو گیا۔ آج صبح سویرے وہ موٹر سائیکل لے کر واپس گاؤں آ رہے تھے کہ یہاں ایک ناکے پر پولیس والوں نے انہیں روک لیا اور پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ مجھے 9-10 بجے یہ اطلاع ملی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بہن جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ میں کرما ماری اکیلی ہی گجر خان سے بس میں بیٹھ کر یہاں پہنچ گئی۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ پولیس والوں نے عاشق ابو کو موٹر سائیکل سمیت تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ اب یہ عاشق ابو سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور بھی ساتھی ہیں اور تم گاڑیاں چھینتے ہو۔ آپو زاہدہ سے سکنے لگی۔ اللہ کی مارو ان پر، ایک ایسے بندے پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں جو حق حلال کی روزی کے لیے صبح سے شام تک کھیت میں پانی کی طرح پسینہ گراتا ہے۔ انہوں نے عاشق ابو سے مار پیٹ بھی کی ہے۔ عاشق ابو کو دیکھ کر اور تھانے دار کی باتیں سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا
میں نے اسے برا بھلا کہا تو اس نے مجھے بھی حوالات میں بند کرا دیا۔ اب ہمارے بچے اکیلے گھر میں رو رہے ہوں گے۔ یہ لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ موٹی سپاہین مجھ سے کہہ رہی تھی جان چھڑانی ہے تو کسی طرح 30-40 ہزار روپے کا انتظام کر لو، بات عدالت میں چلی گئی تو لمبا وقتہ پڑ جائے گا۔ اب میں غریب نہیں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ میں نے تو اس موٹی سے کہا تھا یہ 18-20 ہزار کی موٹر سائیکل رکھ لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ کہہ رہی تھی کہ اس موٹر سائیکل کو تو اب کسی گنتی میں نہ لاؤ، یہ تو پولیس کے قبضے میں آ گئی ہے، پنڈا چھڑانا ہے تو نقد رقم کا بندوبست کرو۔ شانی نے بڑی محبت سے اپنی اشک بار نند کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپا جی، میں سب ٹھیک کر لیتی ہوں۔ آپ نے ان لوگوں کو کچھ دیا تو نہیں ہے؟ دیا تو نہیں، پر میرے سونے کے جھمکے انہوں نے اتروا لیے ہیں، آشی کے ابو کی گھڑی اور پیسے وغیرہ بھی ان کے پاس ہیں۔ میں سب واپس لے لوں گی، آپ بے فکر رہیں، شانی نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد شانی سب انسپیکٹر عاقل سے مصروف گفتگو تھی۔ وہ پولیس والوں کے روایتی انداز میں شانی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بی بی جی، آپ کا کہا سر آنکھوں پر، لیکن ہم نے بھی تو کسی کو جواب دینا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ دونوں میاں بیوی کچھ مشکوک سے لگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو اس عورت کا خاوند شریف محمد ہے یہ کسی اور معاملے میں بھی ملوث رہا ہے۔ اب کچھ دماغ میں نہیں آ رہا، پر کچھ چکر ہے ضرور۔ شانی اندر سے کانپ گئی، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ خود کو سنبھال کر اس نے عاقل گوندل کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا پھر حاجی حیات صاحب سے ہی فون کرانا پڑے گا؟ شانی کو یقین تھا کہ حاجی حیات کا نام سن کر عاقل ذرا نرم پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ قدرے ڈھیلے لہجے میں بولا، یہ بات نہیں بی بی، لیکن دیکھیں نا، ہم کو بھی تو اپنا آپ بچانا ہوتا ہے۔ گاڑی چھیننے کی وارداتیں علاقے میں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ناک میں دم آیا ہوا ہے۔ اب یہ جو موٹر سائیکل ہے اس کا چیسی نمبر پڑھا ہی نہیں جاتا، انجن نمبر میں بھی گڑبڑ کی کوشش کی گئی ہے، یہ مشکوک گڈی ہے۔ لیکن شریف محمد تو کہتا ہے کہ اس نے دفتر سے ریکارڈ چیک کروایا ہے، انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ انہوں نے تو رجسٹریشن سے کلیئر کیا ہے نا، گاڑی سے تو کلیئر نہیں کیا، مسئلہ گاڑی کے نمبروں کا ہے۔ 15-20 منٹ تک شانی اور گوندل میں بحث ہوئی۔ شانی کو اندازہ ہو گیا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل کا چیسی نمبر ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس کو بنیاد بنا کر عاقل نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ شانی نے بڑی فراست سے عاقل گوندل کو باور کرا دیا کہ اس معاملے سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اگر بات حاجی حیات تک پہنچ گئی تو الٹا اسے مصیبت پڑ سکتی ہے۔ عاقل گوندل ڈھیلا پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آپو زاہدہ اور اکرام کو شانی کی شخصی ضمانت پر رہا کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سونے کے جھمکوں کے سلسلے میں اٹکنے کی کوشش کی اور شانی کو بتایا کہ جھمکے حوالدار نے دراز میں رکھے تھے، وہ چھٹی کے بعد چابی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ شانی جانتی تھی کہ یہ سامان ابھی تھانے میں رہ گیا تو پھر دستیاب نہیں ہوگا، اور ہوا بھی تو لمبی چوڑی کٹوتی کے بعد ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو دراز کی چابی بھی تھانے کے اندر سے ہی مل گئی۔ شانی بااعتماد نظر آ رہی تھی مگر اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس والے آپو زاہدہ اور بھائی اکرام کی اصلیت سے آگاہ نہیں، اگر آگاہ ہو جائیں تو کاچیوال سے گجرات تک اور گجرات سے لاہور تک تہلکہ مچ جائے۔ یہ کام جتنی جلدی نمٹ جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ آپو زاہدہ رستم کی بہن تھی، اور رستم کی بہن اور بہنوئی کے لیے ڈپٹی ریاض جیسے خطرناک آفیسر کئی برس سے خون آشامی کرتے پھر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ کسی موقع پر کہیں نہ کہیں عاقل گوندل کی نظروں سے بھی رستم کے بہنوئی اکرام کی تصویر وغیرہ گزری ہو۔ قریب آدھ گھنٹے بعد جب تھانے میں وال کلاک کی سوئیاں رات کے 1 بجے کا وقت بتا رہی تھی، شانی اکرام اور آپو زاہدہ کو لے کر کاچیوال سے روانہ ہو رہی تھی۔ عاقل گوندل کا شکریہ ادا کر کے وہ لوگ ٹویوٹا کار میں آ بیٹھے۔ شانی نے دیکھا کہ بھائی اکرام اور آپو زاہدہ دونوں حیران نظر آ رہے تھے، خاص طور سے بھائی اکرام حیران تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، نہ صرف ٹھیک ہو جائے گا بلکہ وہ تھانے کی 4 دیواری سے بھی چھوٹ جائیں گے۔ بھائی اکرام کی نگاہوں میں شانی کو ہلکا سے اضطراب نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ شانی اور اجمل وغیرہ کی طرف سے ابھی تک پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ انہیں بجا طور پر یہ خدشہ لاحق ہو سکتا تھا کہ کہیں وہ پولیس سے چھوٹ کر کچھ اور لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ شانی نے محسوس کیا کہ ایک عورت دوسری عورت کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، یعنی آپو زاہدہ موجودہ صورتحال سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپو زاہدہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپا جی، میری تو یہ خواہش ہوتی کہ آپ پہلے میرے ساتھ چلیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے پریشان ہوں گے، اس لیے آپ کی میزبانی کی خواہش پھر کبھی پوری کر لوں گی۔ فی الوقت ہم آپ کو آپ کے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ اکرام نے کہا، بہتر تو یہ تھا کہ آپ ہمیں پکی سڑک پر پہنچا دیتے، وہاں سے ہم بس کے ذریعے چلے جاتے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں بھائی صاحب، شانی نے کہا، رات کے اس پہر آپ کے لیے پھر کوئی مصیبت بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی موٹر سائیکل بھی آپ کے گاؤں پہنچانی ہے۔ موٹر سائیکل کیسے جائے گی؟ اکرام نے پوچھا۔ میرا ڈرائیور اسے کار کے پیچھے پیچھے چلا کر لے جائے گا، پیٹرول وغیرہ ہے نا اس میں؟ اکرام نے اس بات میں سر ہلایا، وہ ابھی تک الجھن میں نظر آتا تھا۔ اجمل خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، عباس موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا، شانی اور زاہدہ پچھلی نشست پر، اور ڈولا اجمل خان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کار تھانے سے باہر نکلی تو شانی نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ نے کسی طرح کی فکر نہیں کرنی، شانی نے انہیں پھر تسلی دی۔
کوئی پولیس والا آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر آیا تو بھی آپ نے اسے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دینا اور نہ کوئی روب برداشت کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک فون نمبر دے دوں گی، کوئی بات ہو تو مجھے اس پر اطلاع کریں۔ تم تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہو، آپ کو زاہدہ نے گلوگیر آواز میں کہا، ورنہ ایسی رات میں کون کسی کے لیے نکلتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ لیکن آپ کو ہمارے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ اکرام نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شانی اس بات کا کوئی جواب دیتی، ایک موٹر سائیکل کی روشنی دکھائی دی۔ یہ موٹر سائیکل مخالف سمت سے گاؤں کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ موٹر سائیکل عین کار کے سامنے آن کر رک گئی۔ موٹر سائیکل کی پھٹی ہوئی آواز سے ہی پتہ چل گیا کہ اس پر کون سوار ہے۔ یہ نیچے کو لٹکی ہوئی مونچھوں والا وہی حوالدار تھا جس سے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے اجمل خان نے تھانے کا راستہ پوچھا تھا۔ اب یہ حوالدار گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیڈ لائٹس میں اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ خو کیا بات ہے حوالدار صاحب؟ اجمل نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ حوالدار نے شک بھرے انداز میں موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر دی اور کار کے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، تساں دے ساتھ کون ہے جی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اجمل نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ اسی دوران میں مونچھوں والے حوالدار کی نگاہ گاڑی کے اندر بیٹھے اکرام پر پڑ گئی۔ اکرام کو پہچانتے ہی حوالدار کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے تیزی سے پوچھا، تساں اس حوالاتی کو کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اب یہ حوالاتی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تم اپنا یہ پھٹ پھٹی سامنے سے ہٹاؤ، اجمل نے پھنکار کر کہا۔ اچانک حوالدار نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سیاہ رنگ کا پستول باہر نکال لیا۔ وہ بے حد دلیری سے بولا، خبردار باہر نکلو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ بات کیا ہے حوالدار؟ شانی نے کھڑکی سے چہرہ نکال کر پوچھا۔ بات بھی ساری سمجھا دیتا ہوں، یہ حوالاتی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پہچان لیا ہے اسے اور اس کی بیوی کو۔ حوالدار کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ شانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ تھا۔ تسلی کی صرف ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ کار اب تھانے سے کافی دور آ چکی تھی۔ قریباً 3 فرلانگ کا فاصلہ درمیان میں تھا۔ شانی نے گاڑی کے اندر اجمل کے کان میں سرگوشی کی، اجمل اسے پکڑ لو۔ ان 4 الفاظ نے اجمل پر وہی کام کیا جو بارود کے ڈھیر پر چنگاریاں کرتی ہیں۔ وہ جیسے پہلے ہی پوری طرح تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنا دایاں ہاتھ حوالدار کے دیسی ساخت کے پستول پر ڈالا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے حوالدار کو اتنی زور سے اپنی طرف کھینچا کہ حوالدار کا سر دھماکے سے کار کی کھڑکی سے ٹکرایا۔ حوالدار کی انگلی پستول کے ٹریگر پر دب گئی۔ پستول نے دھماکے سے شعلہ اگلا لیکن گولی زمین میں لگی۔ دوسرے فائر سے پہلے ہی اجمل نے پستول حوالدار کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنے سر کی زوردار ٹکر حوالدار کی پیشانی پر ماری۔ حاضر سروس حوالدار سابقہ حوالدار کی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکا اور پشت کے بل اپنی کھٹارا موٹر سائیکل پر گرا۔ دونوں اوپر نیچے ڈھیر ہوئے۔ موٹر سائیکل نیچے، حوالدار اوپر تھا۔ اسے گاڑی میں لے آؤ، شانی تیزی سے بولی۔ اجمل خان نے ہدایت پر عمل کیا اور نیم بے ہوش حوالدار کو گھسیٹ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر لے آیا۔ اس کی موٹر سائیکل کا کیا کرنا ہے؟ ڈولے نے پوچھا۔ موٹر سائیکل کو آگے لے جا کر کسی کھیت میں چھپا دو، شانی نے کہا۔ ساتھ ہی نالا ہے، اس میں کیوں نہ پھینک دیں، ڈولا بولا۔ کہاں ہے نالا؟ اجمل نے دریافت کیا۔ یہاں کہیں پاس ہی ہے۔ مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے، ڈولے نے جواب دیا۔ ڈولے کی حیثیت سے انکار کرنا مشکل تھا۔ اجمل نے کہا، تو چلو پھر نکلو باہر اور پھینکو اس پھٹ پھٹی کو نالے میں۔ ڈولا جلدی سے باہر نکل آیا اور حوالدار کی گری ہوئی موٹر سائیکل کو سیدھا کر لیا۔ موقع سے نشانات ملنے کا اندیشہ کم ہی تھا کیونکہ راستہ اینٹوں سے پختہ کیا گیا تھا۔ شانی اگلی سیٹ پر چلی آئی۔ اکرام نے کسمساتے ہوئے حوالدار کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کام میں زاہدہ نے بھی اس کی مدد کی۔ کار کے شیشے بند تھے اس لیے حوالدار کی گھٹی گھٹی آوازیں بس گاڑی کے اندر ہی گونج رہی تھی۔ گاڑی چل پڑی۔ حوالدار کی کھٹارا موٹر سائیکل کو ڈولا دھکیلتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قریباً نصف فرلانگ آگے کھیتوں کے درمیان واقعی ایک چھوٹی نہر موجود تھی۔ ڈولے نے حوالدار کی موٹر سائیکل دھکیل کر اس کے اندر پھینک دی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس کار میں آ بیٹھا۔ کار ایک بار پھر روانہ ہو گئی، تاہم اب اس کی رفتار پہلے سے بہت تیز تھی۔ اجمل خان جانتا تھا کہ حوالدار کے ہاتھ سے چلنے والی گولی کی آواز دور دور تک گئی ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ کچھ لوگ اس آواز سے چونک گئے ہوں۔ مضروب حوالدار پشت کے بل پچھلی نشست پر پڑا تھا، اسے بے حرکت رکھنے کے لیے۔ اکرام نے اپنی دائیں ران اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ حوالدار کے نیچے کو لٹکی ہوئی مونچھیں کچھ اور بھی لٹک گئی تھیں۔ وہ کراہ رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ میری بات یاد رکھو، تساں بری طرح پھنسو گے، اب بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اجمل خوش دلی سے بولا، خو ہم کو بھی سیریس کیس پسند ہے، چھوٹے موٹے کیس سے ہمارا رانجھا راضی نہیں ہوتا ہے۔ تم ایک حاضر ڈیوٹی پولیس والے کو اغوا کرنے کا جرم کر رہے ہو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں اطلاع دی۔ مگر ہم پوچھتا ہے کہ یہ پولیس والا اغوا ہونے کے لیے گھر سے واپس کیوں آ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم چھٹی کر کے گیا تھا۔ شاید اسی کو بدقسمتی کہتے ہیں، ڈولا بولا۔ نہیں، ہم سمجھ گیا ہے، سارا کام اس کی اچھی یادداشت کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ اس کو خواہ مخواہ ایسی باتیں یاد آ گیا جو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تم نے سنا تو ہے کہ یہ کیا بک رہا ہے،
اس نے شاید بھائی شریف محمد کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی الٹے سیدھے بوگس کیس میں ان کو پہلے بھی پکڑا گیا ہو. بھلے مانس لوگوں کے پیچھے تو پولیس ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے. اکرام خاموش رہا. شانی اور زاہدہ بھی خاموش رہیں. شانی کے سوا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اکرام اور زاہدہ اصل میں کون ہیں. حوالدار نے ایک دم زور مارا اور اکرام کے اکلوتے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کی. اکرام کی گرفت معمولی نہیں تھی. وہ ایک مضبوط شخص تھا. شانی کو رستم نے بتایا تھا کہ جوانی میں اکرام 2.5 من کی بوری بآسانی سر سے اوپر اٹھا لیتا تھا اور خالی ہاتھ 3 بندوں کی ٹھکائی کر لیتا تھا. ابھی وہ 1-2 بندوں سے زیر ہونے والا نہیں تھا. حوالدار نے جو ہی اٹھ کر اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھانے کی کوشش کی. اکرام نے اسے واپس کھینچا اور ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا. خبردار، من کا توڑ دوں گا. اکرام پھنکارا. ہائے ہوئی، میں مر گیا. حوالدار نے خون تھوکتے ہوئے دہائی دی. خو اور بادام کھاؤ، اپنا یادداشت اور تیز کرو. اجمل خان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصیبت زدہ حوالدار کو مشورہ دیا. ایک تو بادام کھاتے ہو، اوپر سے رشوت کا بادام. ایسے باداموں سے جو یادداشت بنے گا وہ تمہیں ایسے ہی ذلیل و خوار فرمائے گا. دیکھو میری گل سنو. حوالدار نے اپنا لہجہ بدلا. یہ تساں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تم مجھ کو چھٹ دیو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری کوئی رپورٹ نہیں کروں گا. ہم سب جانتا ہے موچھل صاحب، تم لوگ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے ہو. نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھول جاؤں گا سب کچھ. خو تم نے جتنا بادام اخروٹ وغیرہ کھایا ہے اس کے بعد تمہارے لیے کوئی بات بھولنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم تمہاری یادداشت کمزور کرنے کا انتظام کرے گا. تمہیں تھوڑا تھوڑا نسوار کھلائے گا، ایک دم کڑک مسالے دار نسوار. اور حوالدار صاحب، نسوار میں جو مستی ہوتا ہے اس سے بندہ بہت کچھ بھول جاتا ہے. ایک مرتبہ تو ہمارا بڑا برادر سائیکل چلاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ وہ سائیکل چلا رہا ہے. اسے لگا کہ وہ کسی اور کے پیچھے سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے. وہ سو گیا. بعد میں اسے ماتھے پر 14 ٹانکے لگا تھا. تم بھی بالکل بے فکر رہو، ہم تم کو اصلی ہاٹ والا نسوار کھلائے گا. انشاءاللہ چند دن میں ہی تمہارا یادداشت نارمل ہونے لگے گا. اس کے بعد تم چھوڑے جانے کے لیے پٹ ہو جائے گا. اجمل، ڈرائیونگ کی طرف دھیان رکھو. شانی نے اسے ڈانٹا. یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. اور اب پل پر سے بائیں طرف نہیں مڑنا، دائیں طرف نکلنا ہے، وزیر آباد کی طرف. اکرام نے کہا. کیا اب ہم گجر خان نہیں جا رہے؟ نہیں بھائی صاحب، اب یہ بہت خطرناک ہوگا. جس طرح اس حوالدار کی یادداشت کام کر گئی ہے، کیا پتا تھانے میں بھی کسی کی کر جائے. آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بچوں کا کیا ہوگا؟ زاہدہ کراہی. آپ بے فکر ہو جائیں آپا، میں سنبھال لیتی ہوں سب کچھ. آپ مجھے گاؤں اور گھر کا مکمل ایڈریس بتائیں. حوالدار کا واویلا روکنے کے لیے ڈھولے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا. دوسری طرف تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اکرام نے مکمل ایڈریس بتا دیا. وہاں فون ہے کسی کے پاس؟ شانی نے پوچھا. نہیں، فون تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ بچوں کو وہاں سے لانا چاہتی ہیں تو پھر میں آپ کو ایک رکا لکھ دیتا ہوں. یہ زاہد نام کا کریانہ فروش ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے. امید ہے کہ وہ میرا رکا دیکھ کر بچوں کو آپ کے حوالے کر دے گا. پھر بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہاں موبائل کام کرتا ہے؟ شانی نے پوچھا. پتہ نہیں جی، لیکن گجر خان سے صرف 7-8 میل کا فاصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کام کر جائے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ رکا بھی لکھ دیں. میں ایسے بندے کو وہاں بھیجتی ہوں جس کے پاس موبائل بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کریانہ فروش زاہد سے آپ کی فون پر بھی بات ہو جائے. ٹھیک ہے میری بہن، جیسے تم مناسب سمجھو، زاہدہ نے کہا. وہ بہت دہشت زدہ نظر آتی تھی. اس کی دہشت کی وجہ شانی سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا. وہ رستم سیال کی بہن تھی اور اس موچھل حوالدار نے اسے اس حیثیت سے پہچان لیا تھا. حوالدار کی گردن ایک بار پھر اکرام کی ران کے نیچے تھی. اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، پھر بھی وہ مسلسل منہ سے غوغا کی آوازیں نکال رہا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں کا اچھی طرح باندھا جانا ضروری تھا. شانی نے برانچ روڈ پر ایک سنسان جگہ درختوں کے نیچے کار رکوا دی. ڈرائیور عباس نے بھی کار کے پیچھے موٹر سائیکل روک دی. اس نے شانی کو بتایا کہ کار کی ڈگی میں رسا موجود ہے. شانی نے اسے ہدایت کی کہ وہ حوالدار کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دے. اجمل اور شانی گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے. اجمل کی آنکھوں میں کئی سوال تھے. یہ بات تو وہ بہرحال جان گیا تھا کہ یہ میاں بیوی بہت اہم افراد ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے شانی بڑے سے بڑا رسک لینے کو تیار ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے حوالدار پر حملہ کرنے کے لیے نہ کہتی. اب نہ صرف باوردی حوالدار پر حملہ ہوا تھا بلکہ وہ اغوا بھی ہو چکا تھا. شانی نے کہا. اجمل، جانتے ہو یہ میاں بیوی کون ہیں؟ نہیں، لیکن اتنا ہم ضرور جان گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. شانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. یہ رستم کی سگی بہن اور بہنوئی ہیں. اجمل کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے. اس نے ٹھٹک کر گاڑی کے اندر دیکھا. شانی نے اسے تنبیہ کی. نہیں اجمل، ایسے مت دیکھو، وہ پریشان ہوں گے. انہوں نے ابھی ہمیں کچھ نہیں بتایا. یہ بات حویلی میں جانے کے بعد کھلے تو بہتر ہے. اجمل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ دبا ہوا جوش بھی نظر آنے لگا تھا. وہ رستم کا دیوانہ تھا. رستم سے متعلق کوئی بھی شے اسے دل و جان سے عزیز تھی اور یہ تو جیتے جاگتے لوگ تھے. رستم کی ہمشیرہ اور اس کا شوہر، وہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو آمادہ ہو سکتا تھا.
اوہ خدایا، اب ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ موچل حوالدار اتنا واویلا کیوں کر رہا تھا۔ اس نے رستم صاحب کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو پہچان لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کافی عرصے سے ان میاں بیوی کو شہر شہر اور گاؤں گاؤں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگ وقت پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مدد فرمایا ہمارا۔ اور آپ نے بھی ابھی تک بتایا نہیں کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کو اطلاع کس نے دیا؟ ہمارا مطلب ہے کہ وہ رکا کس کا تھا وہ بھی کوئی، شانی نے رکت آمیز لہجے میں کہا۔ کبھی بتاؤں گی تمہیں اس بارے میں، اجمل کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا۔ شانی بہن، ہمارا تو خیال ہے کہ اس موچل حوالدار کا مشکل آسان کر دیا جائے۔ ہم اس کو کہاں چھپاتا پھرے گا؟ ہم اس کو وہاں کھیت میں لے جا کر ٹھنڈا کر دیتا ہے یا پھر راستے میں نہر کے اندر پھینک دے گا۔ نہیں اجمل، اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں کہ موت کی سزا دی جائے۔ اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا، پوری حفاظت کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہم کرے گا۔ آپ اس بیماری کو حویلی میں لے کر نہیں جائے گا۔ شانی نے چند لمحے سوچا۔ لیکن اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو؟ نہیں شانی بہن، جب آپ سے وعدہ کر لیا تو پھر کر لیا۔ آپ رستم سیب کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو پوری عزت کے ساتھ رنگولی کی حویلی میں لے جائیں۔ ہم اس مردود کا بندوبست شیر محمد کے ساتھ مل کر کرتا ہے، اور اگر رستم صاحب کی ہمشیرہ کے بچوں کو گجر خان سے حویلی میں پہنچانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ ہم کو ایڈریس وغیرہ؟ نہیں، شانی نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لیے میں عارف کو فون کر رہی ہوں، تم بے فکر رہو۔ تم بس عباس سے مل کر حوالدار کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ لو اور منہ پر کپڑا بھی ٹھیک سے کس دو، یہ آواز نہ نکال سکے۔ آپ بے فکر رہو جی، یہ تو منہ کھلنے کے بعد بھی آواز نہیں نکال سکے گا۔ شانی نے اپنے موبائل پر عارف کمبو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہی۔ عارف اپنے کسی کام سے گجرانوالے میں ہی موجود تھا۔ شانی نے اسے مختصر الفاظ میں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ رستم کی بہن اور بہنوئی کے بارے میں جان کر عارف بھی ششدر رہ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی دونوں ہیں؟ ہاں، میں نے انہیں پہچان لیا ہے عارف، اور تھانے سے چھڑا کر بھی لائی ہوں۔ اب ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہاں بتائیں، عارف نے کہا۔ رات کے اس پہر بھی اس کی آواز ایک دم چوکس ہو گئی تھی۔ رستم کا ایک 9-10 سالہ بھانجا سرمد اور 6-7 سال کی بھانجی آشی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گجر خان کے قریب پہاڑو نام کے ایک گاؤں میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ پولیس کو کسی طرح کا شک پڑے، تم ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے آؤ اور رنگ ولی پہنچا دو۔ آپ مجھے مکمل عطا پتہ دیں، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ وہاں مجھے ملنا کس سے ہوگا؟ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دیتی ہوں اور اس شخص کے نام رکا بھی دیتی ہوں جو دونوں بچوں کو تمہارے حوالے کرے گا۔ تم فوراً وزیر آباد کی طرف آ جاؤ۔ میں وزیر آباد اور گجرات کے درمیان برانچ روڈ پر ہوں۔ ہم ٹیوٹا 86 میں بیٹھے ہیں، 8ویں میل سے ذرا آگے۔ وزیر آباد پہنچ کر تم دوبارہ رابطہ کرو۔ میں بس 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، عارف نے کہا۔ رستم کے 2 نہایت قریبی عزیزوں کا سن کر عارف کے جسم میں جیسے پارا بھر گیا تھا۔ رات 2:30 بجے کے لگ بھگ شانی نے عارف اور اس کے ایک دوست ذکی کو گجر خان کی طرف روانہ کیا۔ خود وہ اجمل اور ڈولے کے ساتھ رنگ ولی کی سمت روانہ ہو گئی۔ بدھے ہوئے حوالدار کے علاوہ اکرام اور زاہدہ بھی شانی کے ہمراہ تھے۔ ڈرائیور عباس موٹر سائیکل پر پیچھے آ رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے کے قریب بحفاظت رنگ ولی پہنچ گئے۔ ابھی منہ اندھیرا تھا۔ کھیت کھلیان، گھر اور ڈیرے سب کچھ قہر آلو تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ حویلی میں شانی کی پھوپھی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ حویلی سے باہر رہی ہے۔ ٹیوٹا کار سیدھی ایک اندرونی احاطے میں پہنچائی گئی۔ یہاں 2 دوسری گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اجمل خان نے بندھے ہوئے حوالدار کو ایک بند جیپ میں منتقل کر لیا اور اسے لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ شانی اپنے مہمانوں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچی۔ شانی کو حویلی میں کسی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہرے دار وغیرہ تو پہلے بھی چوکس ہوتے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ چوکس نظر آ رہے تھے۔ اصل میں قدرت اللہ کے جوشیلے اور جنون زدہ مریدوں کی طرف سے حویلی کی سیکیورٹی کو عموماً خطرہ رہتا تھا۔ کبھی کبھی کسی خاص اطلاع کی وجہ سے سیکیورٹی سخت کر دی جاتی تھی۔ شانی نے سمجھا شاید آج رات کے لیے بھی کوئی ایسی اطلاع تھی۔ وہ آپ و زاہدہ اور اکرام کو نشست گاہ میں بٹھا کر اوپر پہنچی تو پھوپھی آمنہ کو جاگتے ہوئے پایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شانی کا ماتھا چوما۔ کیا بات ہے پھوپھی، آپ سب پریشان لگ رہے ہیں؟ بس تیری وجہ سے ہی پریشان تھے، شکر ہے کہ تو خیریت سے آ گئی ہے۔ یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کہ پھوپھی آمنہ جواب میں کچھ کہتی، چودھری بابا نظر آیا۔ شانی کے ساتھ اس کے سلام دعا ہوئی۔ چودھری بشیر کا ایک کزن اب بہت حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ مہینے میں 1-2 بار وہ رنگ ولی کی حویلی کا چکر بھی لگا لیتا تھا۔ شانی نے اس سے پوچھا، بابر کیا بات ہے؟ کیا میرے بعد یہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بابر نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا۔ قدرت اللہ کا ایک حرامی چیلا پکڑا گیا ہے حویلی کے باہر سے، اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پھوپھی آمنہ نے گلوگیر آواز میں کہا، یہ ساری تیرے اس بھائی بابر کی مہربانی ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ بابر اس خبیث کی ٹوہ میں کل شام یہاں پہنچا تھا، اسی کی وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا ہے۔ اتنا لمبا خنجر نکلا ہے اس کے پاس ہے۔ ڈاکٹر بہروز کو شک ہے کہ خنجر پر زہر بھی لگا ہوا ہے۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے بہت واویلا مچایا، گالیاں بکیں، نعرے لگائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔
اس نے مانا ہے کہ وہ قدرت اللہ کا ساتھی ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، وہ تو للکارے مار رہا تھا، میں حضرت صاحب کا دیوانہ ہوں، میں۔ پھوپھی آمنہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ شاید یہ بات ان کے دماغ میں آ گئی تھی کہ انہیں چیلے کی دھمکیاں شانی کے سامنے نہیں دہرانی چاہیے۔ بابر نے شانی کو ایک طرف لے جا کر ساری صورتحال سمجھائی۔ بابر کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کل ساپہر شانی کے یہاں سے جانے کے فوراً بعد بابر یہاں آ گیا تھا۔ اس کے ایک مخبر نے اسے اطلاع دی تھی کہ قدرت اللہ کا ایک دیوانہ جس کا نام رمضانی ہے خطرناک ارادے سے بیوی کی تلاش میں ہے۔ قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی صدف کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ رنگ ولی کی حویلی میں گھسنا چاہتا ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ بیوی ہے۔ اس اطلاع کے فوراً بعد بابر اپنی پجاروں پر سوار رنگ ولی آ گیا تھا۔ اس نے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا تھا۔ اسی دوران میں پتا چلا کہ ایک بھک منگا سویرے سے حویلی کی دیوار سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیمار اور آنکھوں سے معذور ہے۔ جب اس بھک منگے کو چیک کیا گیا تو وہ مشکوک نکلا۔ جب پہرے داروں نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے اچانک خنجر نکال لیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ پہرے داروں نے اسے گھیر کر اور اس پر کمبل ڈال کر اسے پکڑا۔ اس کوشش میں ایک پہرے دار معمولی زخمی بھی ہوا۔ خنجر چھڑانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ رنگ ولی کے تھانے میں بند ہے۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی اور ارد گرد کی اچھی طرح تلاشی بھی لے لی گئی تھی۔ بابر نے کہا، مجھے پھوپھی آمنہ نے بہت دیر سے بتایا کہ آپ حویلی میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوسری طرح کی پریشانی لگ گئی۔ آپ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی تھی کہ کہاں گئی ہیں اور کس لیے۔ بس اتنا پتا چلا کہ اجمل خان آیا تھا اور آپ کو لے گیا۔ بس ایک ضروری کام تھا، میں بعد میں بتاؤں گی، شانی نے کہا۔ یہ عورت اور مرد آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ ہاں، شانی نے مختصر جواب دیا۔ بابر سمجھ گیا کہ وہ ابھی اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں تو صبح نارپور واپس چلا جاؤں گا، مگر آپ اگلے 3-4 دن تک زیادہ احتیاط کریں۔ حویلی سے باہر تو بالکل نہ نکلیں۔ نہیں بابر، اب تو کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے، بہرحال تم بھی اب آرام کر لو، جانے سے پہلے مجھے مل کر جانا۔ بابر جی اچھا کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ شانی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ سرتپا بدل گیا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نارپور کا وہی اکھڑ چودھری زادہ ہے جو چھاتی چوڑی کر کے زمین کو پاؤں سے رونتا ہوا چلتا تھا اور جس نے ایک ابر آلود رات میں ویران درختوں کے اندر شانی کے لیے درندے کا روپ دھار لیا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، شانی نے سوچا اور گہری سانس لیتی ہوئی نشست گاہ کی طرف چلی گئی۔ آپو زاہدہ اور اکرام اپنے بچوں کے لیے ازحد پریشان تھے۔ شانی نے انہیں ہر طرح تسلی دی اور ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ انہیں چائے وغیرہ پلوانے کے بعد شانی نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپو زاہدہ نے کہا، بہن تم ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہو۔ میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ ہماری وجہ سے تم کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شانی جانتی تھی کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے پکڑا جانے والا حوالدار ساری بات کھول دے، وہ خود ہی شانی کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیں، اسے بتا دیں کہ وہ اشتہاری رستم سیال کی بہن ہے اور پولیس ان کی تلاش میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شانی نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، آپا آپ ابھی آرام کریں، اپنے دل و دماغ پر کسی طرح کا بوجھ نہ لائیں۔ آپ جو بھی کہیں گے میں سن لوں گی اور آپ یقین رکھیں میرے رویے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ دونوں کی مدد کے لیے بڑھایا ہے، اب کسی بھی وجہ سے یہ ہاتھ کھینچوں گی نہیں۔ آپو زاہدہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ نشست گاہ سے باہر آ گئی۔ فی الوقت اسے سب سے زیادہ انتظار دونوں بچوں کی باخیریت دستیابی کا تھا۔ اس نے موبائل پر عارف سے رابطہ کرنے کی 2-3 کوششیں کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر منا کسی معصوم فرشتے کی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ شانی نے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اس کے رخسار پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ وہ سو رہا تھا مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شانی کا انتظار کرتے کرتے سویا ہے اور شاید سونے سے پہلے 2-4 آنسو بھی بہائے ہیں۔ شانی نے ایک بار پھر اسے چوما۔ وہ ذرا دیر کے لیے کمر سیدھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک پھپھو آمنہ کے کپڑوں میں تھی۔ اپنا سویٹر اتار کر اس نے بالوں کو کھولا اور دوبارہ اچھی طرح جوڑے کی شکل میں باندھا، پھر منے کے ساتھ ہی لحاف میں پھسل گئی۔ گرم لحاف نے اسے سکون دیا۔ اچانک اسے لگا کہ ڈولا دروازے کے آس پاس موجود ہے۔ وہ کچھ دیر تک سنگن لیتی رہی۔ وہ دروازے کے آس پاس ہی موجود تھا۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ شانی نے سوچا۔ 2-3 منٹ مزید گزر گئے تو وہ لحاف سے نکل آئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ڈولا برآمدے میں چکرا رہا تھا۔ شانی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا بات ہے ڈولے؟ کچھ نہیں باجی جی، بس یوں ہی، اب صبح ہونے والی ہے۔ میں نے کہا اب سو کر کیا کرنا ہے؟ ڈولے نے کہا چلو نہ سو، تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی لیٹ جاؤ۔ شانی نے کہا جی اچھا، ڈولے نے کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دوسری طرف نکل گیا۔ شانی کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ شانی دوبارہ آ کر لحاف میں لیٹ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل عارف اور آپو زاہدہ کے دونوں بچوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ پھر سوچتے سوچتے اس کی سوچ کا رخ گجرانوالہ کے خونی واقعے کی طرف مڑ گیا۔ راکب خان کی موت کے مناظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ ٹوٹے ہوئے جگ کے ٹکڑے سے راکب نے اتنی کامیابی سے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا سارا خون جسم سے خارج ہو گیا تھا۔ یہ فرسودہ عقیدے اور وہم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، وہ سوچنے لگی۔ بالکل اچانک شانی کو احساس ہوا کہ کمرے میں اس کے اور منع کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔
یہ خیال اتنا لرزہ خیز تھا کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے سکتے میں رہ گئی. پھر اس نے تیزی سے لحاف پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی. نیم تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا مگر یوں لگا کہ ایک قد آدم الماری کے پیچھے کوئی موجود ہے. بھرا ہوا پستول شانی کی الماری میں موجود رہتا تھا. وہ الماری کی طرف لپکی مگر اس سے پہلے ہی وہ بھیانک خوف مجسم حالت میں سامنے آ گیا جو کمرے میں موجود تھا. یہ ایک سایہ تھا جو بے پناہ وحشت کے عالم میں الماری کے عقب سے برآمد ہوا تھا. شانی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکیلی شے تھی. اس نے پوری طاقت سے شانی کی گردن پر وار کیا. اضطراری عمل کے تحت شانی نے پیچھے ہٹ کر خود کو بچایا. خنجر کی دھار جیسے اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی. ایک بھیانک چنگھاڑ کے ساتھ حملہ آور نے دوسرا وار کیا. الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کے سبب شانی گر گئی. اس کا گرنا اس کی زندگی کے لیے سود مند ثابت ہوا. یہ دوسرا وار بھی خالی گیا. اس سے پہلے کہ حملہ آور تیسری مرتبہ شانی کو نشانہ بناتا کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور شانی نے کوتاہ کر ڈولے کو دیکھا. وہ دلیرانہ انداز میں جست کر کے حملہ آور پر جا پڑا. دونوں اوپر نیچے فرش پر گرے. حملہ آور کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا تھا. اس کے ساتھ ہی شانی نے خنجر کے فرش پر لڑھکنے کی آواز سنی. یہ آواز تسلی بخش تھی. شانی نے سوچا اگر یہ خنجر بھی زہر میں بجھا ہوا ہے تو پھر اس کا حملہ آور کے ہاتھ سے نکل جانا اچھا شگون ہے. ڈولا کم وزن ہونے کے سبب حملہ آور کو اپنے نیچے نہیں دبا سکا. حملہ آور نے ڈولے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور بڑی بے دردی سے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر دے مارا. تصادم اتنا شدید تھا کہ دروازے کی لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی اور ڈولا لڑھکتا ہوا برآمدے سے باہر جا گرا. اس دوران میں شانی کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ الماری تک پہنچے اور دراز میں سے اپنا چھوٹا پستول نکال لے. اس نے دراز کے اندر ہی پستول کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور حملہ آور کی طرف گھومی. اس سے پہلے کہ وہ اسے نشانہ بنا سکتی اس نے پورے زور سے ٹانگ چلائی. یہ بڑی طوفانی ضرب تھی. شانی کی پسلیوں کے نیچے شدید چوٹ لگی اور وہ جیسے ہوا میں اڑ کر دیوار سے جا ٹکرائی. اس کے دماغ میں لال پیلی چنگاریاں سے چھوٹ گئیں. اس کے کانوں میں منع کے چلانے کی آواز گونج رہی تھی. وہ اس شور قیامت سے اٹھ بیٹھا تھا اور اب بلند آواز سے رو رہا تھا. شانی کا سر سخت دیوار سے ٹکرایا تھا اور شاید چند ساعتوں کے لیے وہ سن سی ہو گئی تھی. تاہم اس حالت میں بھی اس کے ذہن میں یہ احساس موجود رہا کہ پستول اس کے ہاتھ سے نکلا نہیں اور وہ فرش پر نیم دراز ہے. اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے سامنے دیکھا. منظر لرزہ خیز تھا. حملہ آور جو ایک درمیانی عمر کا شخص تھا خوفناک نظروں سے شانی کو دیکھ رہا تھا. اس کا دائیں ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں سے برآمد ہو رہا تھا. اس کے انداز سے صاف عیاں تھا کہ وہ پستول یا ماؤزر وغیرہ نکال رہا ہے. یہ بس چند ساعتوں کا کھیل تھا. شانی نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں سوچا کیا وہ حملہ آور کے ہتھیار نکالنے تک خود کو سنبھال سکے گی اور اس پر فائر کر سکے گی. ابھی جواب اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اچانک برس سی کوند گئی. شانی کو لگا کہ ایک پہرے دار حملہ آور پہ جا پڑا ہے. دونوں شیشے کی میز کو چکناچور کر کے گرے اور گتھم گتھا ہو گئے. زوردار دھماکے سے پہلا فائر ہوا, پھر دوسرا, پھر ایک اور. حملہ آور چنگھاڑ رہا تھا اور اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا. شانی منع کو جھپٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی. اسی دوران میں 4-5 مسلح پہرے دار کمرے میں گھس گئے. حملہ آور کو بے بس کر دیا گیا. شانی نے ٹیوب لائٹ میں دیکھا کہ حملہ آور کے ساتھ سب سے پہلے گتھم گتھا ہونے والا چودھری بابر ہی تھا. وہ بر وقت اندر داخل نہ ہوتا تو شاید حملہ آور شانی یا منع کو شوٹ کر دیتا. بابر کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے. شانی منع کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے جلدی سے آگے بڑھی. کیا ہوا بابر, تم زخمی تو نہیں؟ نہیں, بس تھوڑی سی لگی ہے, بابر کا رہا. شانی نے دیکھا کہ ایک گولی اس کی پنڈلی کو زخم لگاتی ہوئی نکل گئی تھی. زخم سنگین نہیں تھا مگر خون تیزی سے بہ رہا تھا. حملہ آور کے سر پر کسی پہرے دار نے بندوق کے کندے سے زوردار چوٹ لگائی تھی. وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا اور اسی حالت میں ہولے ہولے کر رہا تھا کہ ایک کلین شیپ شخص تھا. اس کے گلے میں 2-3 تعویذ تھے. ایک کان میں چاندی کی مرکی تھی. ایسی صورتیں شانی کو اکثر قدرت اللہ کے ارد گرد نظر آیا کرتی تھیں. ایک دم ہی ساری حویلی کے لوگ شانی کے کمرے کے سامنے اکٹھے ہو گئے. ہر چہرہ سراسیما نظر آنے لگا. تایا معصوم اور پھپھو آمنہ نے شانی کو بار بار گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما. پھپھو تو اسے خود سے جدا ہی نہیں کر رہی تھی. تایا معصوم نے گھر کے سارے افراد کو ہدایت کی کہ وہ شانی کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں جمع ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے پہرے داروں کو ہدایت کی پوری حویلی کی بتیاں جلاؤ, ایک ایک کونے کی تلاشی لو, باہر کے دروازے بند رکھو, اگر کوئی اور حرامی بھی یہاں ہے تو باہر نکلنے نہ پائے. پہرے داروں نے فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دی. شانی کے خالو اعجاز بھی حویلی میں ہی تھے. وہ خود تلاشی کے کام کی نگرانی کرنے لگے. حملہ آور نے ڈولے کو بڑے زور سے پھینکا تھا, تاہم حیرت انگیز طور پر اسے بہت کم چوٹیں آئی تھیں. وہ بالکل چوکس نظر آ رہا تھا. شانی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تشکر بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شانی نے پوچھا. نہیں باجی جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. شانی کو یاد آیا کہ اس غیر معمولی واقعے سے پہلے ڈولا کمرے سے باہر بے چین سا پھر رہا تھا. یقیناً اس کی غیر معمولی حسیات اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی. شانی نے کہا, ڈولے, اگر تمہیں کوئی شبہ تھا تو تم نے مجھے بتا دینا تھا. بس میری سمجھ میں خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں آ رہا تھا, پھر بھی مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. یہ میری غلطی ہے. شانی نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگایا. ڈولے کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے. چودھری بابر کی پنڈلی پر پٹی باندھی جا رہی تھی. پٹی میں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا, تاہم اس نے اپنی تکلیف کو ضبط کر رکھا تھا. در حقیقت حملہ آور سے گتھم گتھا ہوتے ہی
چودھری بابر نے اس کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حملہ نے بس ایک گولی اپنی مرضی سے چلائی جو چودھری بابر کی پنڈلی کو زخمی کرتی ہوئی گزری۔ باقی ساری گولیاں بابر نے چھت کی طرف چلوا دی تھی۔ چھت کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا معلوم ہوا تھا۔ شانی کو معلوم تھا کہ اس ہنگامے کے سبب آپ و زاہدہ اور بھائی اکرام بڑے خوفزدہ ہوئے ہوں گے۔ وہ سیدھی نشست گاہ میں ان کے پاس پہنچی۔ آپ و زاہدہ کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا میری بہن؟ کیا کوئی چور ڈاکو تھا؟ ہاں آپا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ پکڑا گیا ہے۔ بہت سی گولیاں چلی ہیں، کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ اکرام نے پوچھا۔ نہیں بھائی جی، اللہ نے کرم کیا ہے، بڑی بچت ہو گئی ہے۔ بچوں کو کچھ پتا چلا؟ آپ و زاہدہ کی ممتا بے چین ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شانی جواب میں کچھ کہتی، موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ شانی نے دیکھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک گیا۔ یہ عارف کی کال تھی۔ ہیلو عارف، کہاں ہو؟ میں یہاں پہاڑوں گاؤں میں بچوں کے پاس پہنچ گیا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ عارف کی آواز مدھم تھی اور اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ بچوں کو لانے میں کوئی مشکل تو نہیں؟ آپ بس بچوں کی بات ان کی والدہ یا والد سے کرا دیں، عارف نے کہا۔ شانی نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپا، آپ کے بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پر آپ نے انہیں یہ نہیں بتانا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو کیا کہوں؟ آپ و زاہدہ نے پوچھا۔ انہیں لاہور کا کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ و زاہدہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس لرزش میں ہلکی سی خوشی بھی شامل تھی۔ اگلے 3-4 منٹ میں آپ و زاہدہ اور اکرام دونوں نے بچوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ انکل کے ساتھ گاڑی میں لاہور آ جائیں۔ اس کے بعد اکرام نے بچوں کے نگران کریانہ فروش زاہد سے بھی بات کی۔ اکرام نے زاہد کو گھر میں سنبھالے ہوئے کچھ زیور اور نقدی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ یہ چیزیں بچوں کے ساتھ ہی بھیج دے۔ فون پر بچوں اور زاہد سے بات کرنے کے بعد آپ و زاہدہ اور بھائی اکرام بہت حد تک پرسکون نظر آنے لگے۔ ان کے سکون نے شانی کے دل سے بوجھ بھی قدرے کم کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا ناشتہ کر لیں، شانی نے کہا۔ شانی کے بہت اصرار کے باوجود دونوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ و زاہدہ نے ایک بار پھر کہا، چھوٹی بہن، میں تجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، تجھے جیسے ہی ذرا ویل ملے میرے پاس آ جانا۔ شانی کو محسوس ہوا کہ جب تک یہ صاف دل عورت اپنے اندر کی بات کہنا دے گی اسے سخت بے چینی محسوس ہوتی رہے گی۔ اسے بے آرام رکھنا کسی طور ٹھیک نہیں تھا۔ شانی نے کہا، اچھا آپ آئیں میرے ساتھ، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ شانی آپ و زاہدہ کو حویلی کی بالائی منزل پر لے آئی۔ اب دن چڑھ آیا تھا۔ حویلی میں سراسیمگی کی فضا تھی، پھر بھی روزمرہ کے معمولات شروع ہو چکے تھے۔ دہی بلویا جا رہا تھا، ایک بڑے تندور میں روٹیاں پکائی جا رہی تھیں، کچھ ملازمائیں برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ مال خانے سے آنے والے تازہ دودھ کے برتن ایک قطار میں رکھے تھے۔ زاہدہ نے ان مناظر کو قدرے حیرت سے اور سہم کر دیکھا۔ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئیں۔ زاہدہ کی پیشانی پر پسینے کی نمی تھی۔ وہ جو بات کہنے جا رہی تھی اس کا بوجھ اسے اتنا زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہانپ سی گئی۔ زاہدہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری چھوٹی بہن، تو نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں پولیس کے اس حوالدار نے تمہیں کیا کچھ بتایا ہے، پر جو کچھ سچ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ جی بتائیں، شانی نے کہا۔ آپ و زاہدہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر انہوں نے بولنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ انہوں نے بامشکل کہا، اس حوالدار نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ شانی نے کہا، میرا خیال ہے آپا آپ کو مشکل ہو رہی ہے، چلے میں ہی بتا دیتی ہوں۔ آپ اس رستم سیال کی بہن ہیں جسے پنجاب کی پولیس دور دور تک ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور جس پر قتل، اغوا اور ڈکیتی کے انگنت کیس ہیں۔ رستم سیال نے آپ کو ایک طویل عرصے سے گجر خان کے گاؤں پہاڑوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن کل آپ میاں بیوی ایک اتفاق کے سبب پولیس کی حراست میں چلے گئے اور بعد میں اس موچھل حوالدار نے آپ کو پہچان لیا۔ یہی کہنا چاہتی تھی نا آپ و زاہدہ ایک سسکنے لگی۔ انہوں نے لگاتار آنسو گراتے ہوئے کہا، یہ ظالم پولیس میرے شیر جیسے بھائی کو کھا گئی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بری زبانوں والے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ شانی کے دل میں بھی ایک گھونسا سا لگا اور وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر آپ و زاہدہ کو گلے سے لگا لے اور انہی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس کے کانوں میں نہ جانے کیوں وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے کل سرے شام جانبلب راکب خان کے ہونٹوں سے سنے تھے۔ کاش اس نے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے، وہ آج اپنی اس روتی ہوئی نند کو صدقے دل سے تسلی دینے کے قابل تو ہوتی۔ وہ الفاظ ابھی تک پگھلے سیسے کی طرح شانی کے کانوں کو مجروح کر رہے تھے۔ راکب خان نے پشتونما لہجے میں کہا تھا، ان کو بھول جاؤ، وہ سب ختم ہو گیا، ہو برف کے اندر چلا گیا۔ شانی نے بے پناہ کوشش کر کے خود کو سنبھالا اور اپنی دکھیا نند کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپا خدا سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک سانس تب تک آس۔ اگر آپ کے بھائی کی زندگی باقی ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ میرا بھائی برا نہیں تھا، اسے زمانے نے برا بنایا۔ یہ زمانہ ہی ہے جو جوان بہنوں کے فرشتوں جیسے بھائیوں کو ڈاکو اور قاتل بناتا ہے۔ میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک تھا، پورا پنڈ اس کی تعریف کرتا تھا۔ بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں
اللہ ہر ماں کو رستم جیسا پتر دے۔ پر پھر دشمنی کی ایسی ہنیری چلی کہ سب کچھ سڑ کر سوا ہو گیا۔ ویری دشمنوں سے میری جان اور آبرو بچاتے ہوئے میرا چھوٹا ویر دشمنی کے منہ میں چلا گیا اور قاتل ڈاکو بن گیا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے میری بہن، میں تمہیں کہاں تک سناؤں، تم کہاں تک سنو گی؟ بس یہ سمجھ لو کہ اس خطرناک قاتل ڈاکو کے اندر اب بھی میرا چھوٹا سا ویر چھپا ہوا تھا، چوڑی چھاتی اور شرمیلی اکھیوں والا سوہنا سجیلا رستم۔ وہ اب بھی اپنی آپوں کی خوشی کے لیے اپنی وہٹی لے کر آنا چاہتا تھا، اپنی وہٹی اور آپوں کے درمیان بیٹھ کے تصویر کھنچوانا چاہتا تھا۔ سارے زمانے کے ویری اس کے پیچھے تھے، پر اس کے اندر کا رستم پھر بھی زندگی کے خواب دیکھتا تھا۔ ہائے میری بہن، میں تجھے کیا کیا بتاؤں اس کی باتیں۔ آپو زاہدہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور ہچکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شانی کا اپنا دل بھی کناروں سے اچھل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنی آنکھوں کے نم کناروں کو چھوٹی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے شانی نے موڑھے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آپو زاہدہ سے پوچھا، کیا آپ کا بھائی آپ کی خوشی کے لیے وہٹی لایا تھا؟ آپو زاہدہ نے آہ کھینچی، ہماری اتنی قسمت کہاں میری بہن، کون کملے لوگ ہوں گے جو اپنی دھی کو ایک جلتی ہوئی آگ میں دھکا دیں گے۔ کیا آپ کے بھائی نے کوئی لڑکی پسند کی تھی؟ آپو زاہدہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، کہتا تو تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے، ایک بار میرے پاس آیا تو بڑا خوش تھا، کہتا تھا اگلی دفعہ آؤں گا تو تیری سب سے بڑی تمنا پوری کر دوں گا، وہٹی ساتھ لاؤں گا، اور وہ بھی ایسی کہ اندھیرے پنڈ میں چانن کر دے گی، تو اس کے لیے گہنے کپڑے کا بندوبست کر۔ پر پھر وہ کئی مہینے کے لیے غائب ہو گیا۔ جب اگلی بار آیا تو سخت دکھی تھا۔ وہٹی اس کے ساتھ کیا ہونی تھی، وہ تو خود بھی اپنے ساتھ نہیں تھا۔ سمجھو کہ اس کا پنڈا اور دل دونوں داغ و داغ تھے۔ وہ جیسے ایک دم آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ پولیس اس کے پیچھے تھی اور وہ بڑے ڈیرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا ویر کہاں کہاں خجل ہوا ہے، اور آخر میں اس نصیبہ مارے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شانی دیر تک آپو زاہدہ کو تسلی تشفی دیتی رہی۔ شانی نے آخر میں انہیں کہا، آپ نے یہاں کسی سے یہ باتیں نہیں کہنی جو مجھ سے کہی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ رستم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ میرے لیے اب بھی اتنی ہی قابل عزت ہیں جتنی یہ باتیں معلوم ہونے سے پہلے تھیں، اور آئندہ بھی رہیں گی۔ لیکن ملازموں اور ملنے جلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپو زاہدہ نے کہا، چھوٹی بہن میں بھی تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہ بات صرف تیرے تک ہی رہے۔ اسی دوران میں ایک بار پھر عارف کی کال آ گئی۔ اس مرتبہ اس نے اطلاع دی تھی کہ وہ دونوں بچوں کو لے کر پہاڑوں گاؤں سے گجر خان کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے وزیر آباد کی طرف آئیں گے۔ اس اطلاع نے شانی کے ساتھ ساتھ زاہدہ کے چہرے پر بھی اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ حویلی میں ابھی تک افراتفری موجود تھی، ملازمین میں بھی خوف و ہراس تھا۔ حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ رنگولی کی گلی کوچوں سے بھی 2-3 مشکوک افراد پکڑے گئے تھے۔ ان افراد کو شانی کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو شانی نے فوراً چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دونوں بے قصور ہیں۔ تیسرے شخص کو اس نے تحویل میں رکھنے کی ہدایت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ اس پر سختی نہ کی جائے۔ رنگولی تھانے کا انسپکٹر انوار احمد از خود حویلی پہنچ گیا۔ انوار احمد یہاں کے سابقہ تھانے دار میاں مظفر کا عزیز تھا، اور میاں مظفر ہی کی طرح حویلی کے مکینوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ پکڑے گئے حملہ آور کو انوار احمد کے حوالے کر دیا گیا۔ مشکوک شخص کو بھی شانی نے اس شرط پر انوار احمد کو دے دیا کہ اس پر بیجا سختی نہیں کی جائے گی۔ کل رات پکڑا جانے والا شخص بھی انوار احمد کی تحویل میں تھا۔ انوار احمد نے کہا، بی بی اس معاملے کو روکنے کے لیے قدرت اللہ پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہو چکا ہے۔ قدرت اللہ پر ہاتھ ڈالنے میں جتنی دیر ہوگی یہ مسئلہ اتنا ہی بگڑے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو انوار، قدرت اللہ پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کے پکڑے جانے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا پتہ یہ اور بگڑے۔ کل رات جس بندے کو پکڑا گیا ہے اس کا نام حشمت ہے۔ اس نے اندھے پن کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ قدرت اللہ کے ملتان والے آستانے سے آیا ہے۔ اسے پستول بھی آستانے میں ہی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خنجر کو زہر کی پان لگانے کے لیے زہر دیا گیا تھا اور پورا طریقہ بتایا گیا تھا۔ لیکن انسپکٹر تمہیں پتہ ہی ہے کہ قدرت اللہ کا موقف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس نے لاہور میں پکڑے جانے والے حملہ آور سے بھی بالکل لاتعلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ظاہری طور پر ان لوگوں کی مذمت بھی کرتا ہے۔ چند دن پہلے بھی اخبار میں اس کا بیان آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ کسی سے لینا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی سوچ ہے۔ مگر یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی بی بی، رستم کی موت کے بعد قدرت اللہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ شانی کے دل پر گھونسا سا لگا۔ جب بھی کوئی اس انداز میں بات کرتا تھا وہ اندر سے تڑپ کر رہ جاتی تھی، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ رستم کی بیوی ہے اور اس کی زندگی کی آس پر زندہ ہے۔ کیا بات ہے آپ چپ ہو گئی ہیں؟ انوار احمد نے کہا۔ کچھ نہیں، شانی نے بات بدلی۔ میں قدرت اللہ کے ہتھ کنڈوں کا جواب اسی کے انداز سے دینا نہیں چاہتی، پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ہے بی بی، اب قدرت اللہ سے بات کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں کل ایک تاریخ پر لاہور جا رہا ہوں۔ قدرت اللہ بھی لاہور میں ہے
اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اسی دوران میں شانی کے تایا معصوم بھی اندر آ گئے۔ انسپیکٹر انوار نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ تایا معصوم بولے، قدرت اللہ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ چودھری صاحب، جو نئی شہادتیں ملی ہیں اس کے بعد قدرت اللہ سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو کرو نا اس سے بات۔ کب کرو گے؟ جب اس بدذات کی وجہ سے یہاں کسی کا خون ہو جائے گا۔ تایا معصوم غصے سے بولے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں، لیکن چھوڑو انوار احمد، اب ان بدذاتوں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہی نہیں ہمارے گھر کے اندر تک گھس آئے ہیں، اور ان کا سرغنہ وہی خبیث ہے جو حضرت صاحب بن کر اونچے تختے پر بیٹھا ہوا ہے، وہی ساری ڈور ہلا رہا ہے۔ کل پکڑے جانے والے بندے کا نام حشمت ہے اور یہ قدرت اللہ کے خاص عقیدت مندوں میں سے ہے۔ اس نے اقبال کیا ہے کہ اس کو پستول قدرت اللہ کے آستانے سے فراہم کیا گیا تھا، خنجر بھی اسے وہیں سے ملا تھا اور اسے زہر میں بجھانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ تایا معصوم نے کہا، میں قانون کو زیادہ نہیں جانتا، پر میرا خیال ہے کہ اس بیان کے بعد قدرت اللہ اور اس کے خاص چیلوں کے خلاف FIR کٹ جانی چاہیے۔ میں کل لاہور جا رہا ہوں جی، میں اس بارے میں قدرت اللہ سے کھل کر بات کرتا ہوں، انسپیکٹر انوار نے کہا۔ شانی خاموش بیٹھی رہی، تاہم اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ اس صورتحال کو بہتر نہیں سمجھ رہی۔ اسے اس میں مزید فساد کی بو آ رہی تھی۔ قریباً 3 گھنٹے بعد زاہدہ کے دونوں بچے 9-10 سالہ سرمد اور 6-7 سالہ عاشی رنگولی کی حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ ماں بچوں کا ملاپ دیدنی تھا۔ سرمد کے ہاتھ میں ایک اسکول بیگ بھی تھا، لیکن اس میں کتابوں کی بجائے غالباً نقدی اور زیور وغیرہ تھے۔ یہ چیزیں وہ اپنے والدین کی ہدایت پر ساتھ لے آیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں میاں بیوی موجودہ صورتحال سے کتنے خوفزدہ ہیں۔ وہ فی الحال گجر خان واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ شانی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور ان کے سر چومے۔ وہ اس کے لیے صرف بچے نہیں تھے، وہ رستم کے بھانجا اور بھانجی تھے۔ وہ انہیں ایک ممانی کی حیثیت سے بھی مل رہی تھی۔ اسے سرمد کے خد و خال میں رستم کی جھلک نظر آئی اور وہ بے ساختہ اس کو رخسار چومنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ملازمہ مجیدہ نے آ کر شانی کو بتایا کہ مہمان خانے میں بابر اسے بلا رہا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد وہ نارپور واپس جانا چاہتا تھا، مگر تایا معصوم اور شانی کے اصرار پر یہیں رک گیا تھا۔ رنگولی کا ڈاکٹر عرفان حویلی میں ہی آ کر بابر کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ شانی مہمان خانے میں پہنچی تو بابر گاؤں تکیے کے سہارے بستر پر بیٹھا تھا۔ ڈولا اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ منا شانی کی گود میں تھا۔ شانی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بابر؟ اب آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو چل کر بلکہ سیڑھیاں چڑھ کر دکھا دیتا ہوں۔ نہیں، کم از کم 1 دن اور رہو۔ 1 دن اور رہنے سے کیا ہوگا؟ وہاں فصل سنبھالنی ہے، بہت سا کام پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں وہاں فصل سنبھالنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، چپ کے پڑے رہو۔ یہاں جو آرام تمہیں مل رہا ہے وہاں نہیں مل سکتا۔ ہاں جی، یہ بات تو صحیح ہے، بابر نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شانی بولی، بابر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے شادی کر کے کون سا سکھ پایا تھا جی؟ اب تو کوئی وکھری ٹائپ کی اور بڑی چنگی لڑکی ملے گی تو سوچوں گا۔ بابرے کی شادی 6-7 سال پہلے ہوئی تھی۔ لڑکی اس سے کافی چھوٹی عمر کی تھی اور بڑی تند مزاج بھی تھی۔ بابرا اس سے بڑھ کر تند مزاج تھا۔ لڑکی کو اپنے جہیز میں ملنے والی 10 مربع زمین کا غرور تھا۔ دوسری طرف بابرے کو اپنی چودراہٹ کا نشہ تھا۔ نتیجہ صرف 6 مہینے بعد طلاق کی صورت میں نکل آیا۔ اس کے بعد سے بابرا غیر شادی شدہ تھا اور اب تو وہ بابرا رہا ہی نہیں تھا۔ شراب، جوا، عورت بازی، سب کچھ چھوٹ گیا تھا اس سے۔ کئی لمحے ایسے ہی کایا پلٹ ہوتے ہیں۔ بابر کی زندگی میں یہ لمحہ تب آیا تھا جب چودھری بشیر نے غضب سے مغلوب ہو کر بابر کو جان سے مارنا چاہا تھا، لیکن شانی بابر گزیدہ ہونے کے باوجود اس کی موت کے سامنے دیوار بن گئی تھی۔ اس کے بعد بابر نے نارپور کے چودھریوں میں رہتے ہوئے بھی درپردہ شانی کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلا تھا۔ شانی کی نگاہ میں بابر کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے تاؤ حشام کی گرفت سے شانی کو چھڑانے کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ اب 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کی اہمیت بھی کم نہیں تھی۔ اپنے مخبر کی اطلاع پر بابر نہ صرف رنگولی پہنچا بلکہ شانی کو اس دوسرے حملہ آور سے بھی بچایا جو کسی طرح شانی کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کس سوچ میں کھو گئی ہو شانی بی بی؟ بابر کی آواز نے شانی کو چونکایا۔ سوچتی ہوں تمہارے لیے کس قسم کی لڑکی اچھی رہے گی، جو بہت ہنس مکھ ہو، بہت ملنسار ہو اور پرلے درجے کی فضول خرچ بھی ہو۔ لگتا ہے نارپور میں تمہاری زمینوں کی آمدنی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑھ تو گئی ہے، لیکن یہ برقرار تب رہے گی جب آپ اور تایا مجھے یہاں سے واپس جانے دیں گے۔ اس وقت میرا نارپور میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بس 2-3 دن میں کٹائی شروع ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھائی اتنا ضروری ہے تو میں نہیں روکوں گی، اور میں بھی نہیں روکوں گا، منع نے توتلی زبان میں کہا۔ بابر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر پیار کیا، اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی گدگدی بھی کی۔ منع نے مستی میں آ کر ایسے زور سے ٹانگ چلائی کہ اس کی ایڑی سیدھی بابر کے زخم پر لگی۔ وہ کرہ اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفید پٹی پر خون نمودار ہو گیا۔ شانی نے منع کو ڈانٹا اور کھینچ کر بستر سے نیچے اتارا۔ اس نے ڈولے سے کہا کہ وہ اسے لے کر باہر چلا جائے۔
خود وہ بابر کی پٹی کھول کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ خون مسلسل رس رہا تھا۔ شانی اسپرٹ اور اینٹی بایوٹک پاؤڈر لے آئی۔ بابر کے منع کرنے کے باوجود وہ دوبارہ پٹی باندھنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ منع کی حرکت کے لیے اس سے معذرت بھی کر رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں جی، وہ بچہ ہے، اور صرف بچہ نہیں، بہت پیارا بچہ ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بہت پیارا بچہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پیاری صورت کے لیے کچھ نہ کچھ رعایت اپنے آپ ہی نکل آتی ہے۔ میرا چھوٹا بھتیجا فیاض بھی بالکل ایسا ہی ہے، بابر نے جلدی سے کہا۔ شانی نے دیکھا تایا معصوم دروازے میں آن کھڑے ہوئے تھے اور اسے بابر کی پٹی کرتا دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بابر پتر کو؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ کچھ نہیں تایا جی، زخم ذرا دکھ گیا ہے، بابر نے کہا۔ منہ نے ٹانگ چلائی ہے، شانی نے تفصیل بتائی۔ ایک نمبر کا بدماش ہے، تایا معصوم بولے، پھر ذرا توقف کر کے کہنے لگے۔ شانی پتر، فارغ ہو کر ذرا میری بات سننا۔ جی ابھی آتی ہوں، شانی نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ تایا کے کمرے میں ان کے سامنے رنگین پایوں والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تایا اپنی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں تسبیح پر گردش کر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک شانی کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ دھی رانی، بندے کو زندگی میں بہت سے فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اس کی مرضی کے بالکل مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی یہ فیصلے زمانے کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں اور کبھی اپنے مذہب کی وجہ سے، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت زمانے اور مذہب دونوں کی وجہ سے پڑتی ہے، اور یہ فیصلے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہہ کے تایا معصوم نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے شانی پتر، اور یہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ یہاں اکیلی عورت کے لیے ہر قدم پر آفتیں ہی آفتیں ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تایا جی؟ فاخر کی موت کے بعد تم بالکل تنہا زندگی گزار رہی ہو، ایسا کب تک رہے گا؟ میں تنہا نہیں ہوں تایا جی، آپ سب میرے اپنے ہیں اور میرے ساتھ ہیں، اور پھر میرے بھابوں کی نشانی منا میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تایا معصوم شانی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ اس حویلی میں رہے۔ تو نے اس برباد حویلی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ یہ ساری عمارت اور یہاں کے سارے پھول پودے اور یہاں کے رہنے والے لوگ سب پھر سے جی اٹھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تو کبھی یہاں سے جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو ساری زندگی ایک بیوہ کی طرح گزار دے۔ شانی کے سینے پر ایک گھونسا لگا، مگر خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی۔ تایا معصوم نے کہا، میں تیرے لیے ہمیشہ ایک درمیانی راستہ ڈھونڈتا رہا ہوں، کوئی ایسا شریف بندہ جو تجھ سے بیاہ کرے اور تجھے یہاں سے لے بھی نہ جائے۔ تو ہمیشہ یہاں رنگولی میں ہمارے پاس رہے، اور رہے بھی سہاگن بن کر۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تایا جی؟ میں جس حال میں ہوں بالکل خوش ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ نہیں دھی رانی، کمی ہے، اور تمہارے بزرگ کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری زندگی کی اس کمی کو پورا کرنے کے بارے میں سوچوں، اور میں نے بڑی حد تک سوچ بھی لیا ہے۔ ایک بندہ میری نظر میں ایسا ہے جو میری اور تمہاری ساری شرطوں پر پورا اتر سکتا ہے۔ شانی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سینے میں دھواں سا بھر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ تایا سے کیا کہے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے اپنی دھن میں بولتے چلے گئے۔ انہوں نے آج جیسے تہیا کر لیا تھا کہ شانی کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ اس سے کہہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا، نارپور والوں نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، پر سارے کے سارے نارپوری تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس بابر کی مثال ہی لو۔ سنا تھا کہ کسی چوٹ کی وجہ سے لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن جس طرح بابر بدلا ہے کوئی کہاں بدلا ہوگا۔ لگتا ہے کہ یہ وہ بابر ہے ہی نہیں۔ کاروباری طور پر بھی بابر ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے۔ اس نے اپنے تیل کے کارخانے کے لیے سب سے زیادہ مکئی اور سورج مکھی ہمارے پاس سے اٹھایا ہے۔ میں نے پچھلے مہینے تمہیں بتایا تو تھا سب کچھ، لیکن ان باتوں کا مجھ سے اور میری زندگی سے کیا تعلق ہے تایا جی؟ شانی نہایت آزردہ لہجے میں بولی۔ تعلق اسی طرح بنتے ہیں نا شانی پتر۔ میری بوڑھی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ مجھے بابر میں جو سب سے خاص چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کا اخلاص ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بغیر کسی مفاد اور لالچ کے کر رہا ہے۔ ابھی اس نے کسی کو بتایا نہیں، پر میں جانتا ہوں کہ وہ رنگولی سے باہر ڈیک نالے کے ساتھ ساتھ کافی زمین خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ صرف خریدے گا نہیں، اسے آباد بھی کرے گا۔ شانی خاموش رہی۔ وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر تایا کے سامنے سے یوں اٹھ جانا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ رنگولی کی چھوٹی چوہدرانی تھی، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی مالک، لیکن اپنے بڑوں کے احترام کی خوف سے نسل در نسل ورثے میں ملی تھی۔ وہ ایک عام لڑکی کی طرح سر جھکائے اپنے بزرگ کے سامنے بیٹھی تھی۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد تایا معصوم نے جیسے ہمت کر کے کہا، شانی پتر، میں تم پر اپنی اور دوسرے بزرگوں کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ٹھونسوں گا اور نہ ٹھونسنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو۔ اگر کسی طرح بابر جیسا بندہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی آباد ہو سکتی ہے۔ پلیز تایا جی۔ شانی بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آواز گلے میں رک گئی اور وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ کمرہ خالی تھا
اس نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ تم کیوں مجھے اتنا دکھ دے رہے ہو؟ میں لوگوں کو کیا بتاؤں تمہارے بارے میں؟ وہ سسکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب تک اس طرح پڑی رہی۔ آنسو بہہ جانے سے دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کی آواز سن کر اس کی رگوں میں ایک بار پھر خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کن پٹیاں جیسے جلنے لگی تھی۔ دوسری طرف ایک منحوس آواز تھی، ڈپٹی ریاض ہٹلر کی آواز۔ ہیلو، میں ڈی ایس پی ریاض بول رہا ہوں۔ ہاں، کیا بات ہے؟ شانی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نصیب دشمنہ زکام لگا ہوا ہے، آواز کچھ بھاری بھاری ہے۔ بہتر ہے کہ تم کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے جو ہیضے کا بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ اس کا نام ہیڈ کانسٹیبل جلال ہے، لیکن پولیس لائن میں اسے جلال کے بجائے پیار سے جلاد کہتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ نام ایسے ہی نہیں پڑ جاتے، ان کے پیچھے کوئی وجہ شجا ہوتی ہے۔ یہ جلال اپنے قبضے میں آئے ہوئے بندے کو نیبو کی طرح نچوڑ دیتا ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات بڑی سیدھی ہے۔ تم تایا بھتیجی کو چودراہٹ اور لیڈری کا ہیضہ ہو رہا ہے۔ اس ہیضے کا میں ایسا علاج کروا سکتا ہوں کہ تمہاری اگلی 3 نسلوں کو یہ شکایت نہ ہوگی۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ وہ ایک لمبی ڈکار لے کر بولا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے بی بی جان کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو کہ اب تمہارے ہاتھ پاؤں چنگی طرح پھیل گئے ہیں۔ اب تم قدرت اللہ صاحب سے اگلے پچھلے بدلے لے سکتی ہو، اور تمہارا ماسٹر مائنڈ وہ تمہارا بڈھا تایا، وہ تمہاری بیڑیوں میں بھاری بھاری وٹے ڈال کر قبر میں چلا جائے گا، اور پیچھے رہ جاؤ گی تم اور تمہاری ملوک جندڑی۔ اگر یہ جندڑی میرے قبضے میں آ گئی نا تو تمہاری ساری لیڈری ناک کے راستے پتلے پانی کی طرح نکلوا دوں گا۔ دیکھو ڈپٹی ریاض، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں تایا کے بارے میں تمہاری گندی زبان سے ایک لفظ سننا نہیں چاہوں گی۔ اگر یہ گندی زبان تمہیں کچھ سنانے پر آ گئی نا تو ایسی باتیں سنو گی تو سر سے پاؤں تک تمہارے اندر مرچیں ہی مرچیں بھر جائیں گی۔ اور تمہیں یہ بھی بتا دوں، جس کلے پر بندھ کر تم دولتیاں جھاڑ رہی ہو نا، میں وہ بھی اکھاڑ کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اس لیے اب زیادہ مان نہ کر حاجی شاجی کا۔ ڈپٹی ریاض کی آواز میں غضب کے شعلے پھنکار رہے تھے۔ شانی کے جسم پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا، لیکن اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ بولی، ڈپٹی ریاض، ہمارے درمیان بات ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ اب تم پھر اپنی ٹانگ ہمارے معاملات میں گھسیڑ رہے ہو۔ شکر کر بی بی جان، میں صرف ٹانگ گھسیڑ رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں، میں وہ عزت مآب کھوتا ہوں جس نے کبھی کسی کتے بلے کو اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دی۔ جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو وہ میں نہیں توڑ رہا، تم تایا بھتیجی توڑ رہے ہو۔ تم قدرت اللہ پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہو، اور اپنی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو، میں تم لوگوں کو قدرت اللہ کے قریب بھی نہیں پھڑکنے دوں گا۔ شانی نے کمزور آواز میں کہا، وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے قانون نمٹے گا، اور تم میری خلاف ورزی کر رہی ہو، تم سے گاہک نمٹیں گے۔ میں تمہیں طوائف بنا کر لاہور کی ہیرا منڈی میں نہ بٹھا دوں تو میرا نام بدل دینا۔ ریاض ہٹلر کی آواز میں آتش فشاں تھا۔ شانی کا گلا خشک ہو گیا۔ ریاض، تم بات کو بڑھا رہے ہو۔ میں بات کو گھٹا رہا ہوں۔ بڑھاؤں گا تو تم تایا بھتیجی کل دوپہر تک تھانے میں نظر آؤ گے، اور میں تمہیں پھر بتا دوں، میں بہت ڈیش آدمی ہوں۔ آخری فکرے میں ریاض نے خود کو ایک غلیظ گالی دی۔ شانی نے فون بند کر دیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے تایا معصوم اور منا کھڑے تھے۔ تایا معصوم نے پوچھا، کس سے بات کر رہی تھی دھیرانی؟ کوئی نہیں، اجمل خان تھا۔ شانی نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، تم چھپا رہی ہو، تم ریاض کا نام لے رہی تھی۔ شانی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ اس کے جسم پر ہلکی سی لرزش تھی۔ تایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈپٹی ریاض تھا نا؟ شانی نے اسبات میں سر ہلایا اور 2 تازہ آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا تایا جی، انسپیکٹر انوار کو قدرت اللہ کی طرف نہ بھیجیں، یہ لوگ ملے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ڈپٹی ریاض اور قدرت اللہ وغیرہ۔ ڈپٹی ریاض دھمکیاں دے رہا تھا، آپ جانتے ہی ہیں وہ کتنا برا بندہ ہے۔ انسپیکٹر انوار احمد نے قدرت اللہ سے جو پوچھ گچھ کی ہے اس کی وجہ سے ریاض بھڑک گیا ہے۔ تو پھر جان لے لے ہماری، مار ڈالے ہم سب کو۔ ہم سب خود چل کر قدرت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی کے بدلے ہم سب کے گلے کاٹ ڈالے۔ تایا معصوم آزردہ ہو کر بولے۔ انہیں آزردہ دیکھ کر شانی نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تایا جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے ہو جائے گا، بس ہمیں ذرا حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جو بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی موت خود آپ مر رہا ہے، اسے ہم مارنے کے لیے کیوں ہاتھ پاؤں چلائیں؟ آپ بس دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تایا معصوم نے ایک سرد آہ کھینچی۔ میری دھی، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ریاض اور قدرت اللہ جیسے بے رحم لوگوں والی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، ایسا سہارا جو ہر خطرے کے سامنے دیوار بن جائے۔ شانی نے سوچا، ایک دیوار ہے تو صحیح،
لیکن پتہ نہیں وہ کن اندھیروں میں کھوئی ہوئی ہے۔ وہ تایا کا عمر رسیدہ ہاتھ تھام کر بولی، تایا جی، آپ اپنی بیٹی کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ میں ریاض جیسے لوگوں کا سامنا کر سکتی ہوں اور آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ تایا معصوم کے سرخ و سفید چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہادر لیکن کم عمر بھتیجی سے متفق نہیں ہے۔ بے شک انہیں اس کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا اور علاقے کے لوگ بھی شانی کو پوری محبت کے ساتھ مرحومہ وڈی آپا کی جگہ سمجھنے لگے تھے، لیکن کچھ بھی تھا، تایا معصوم کی نگاہ میں وہ ان سارے کاموں کے لیے کم عمر تھی۔